باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر قرآن کی مختصر صورت میں سے ایک صورت ہے، جس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بالکل واضح طریقے سے بتا دیا گیا کہ انسان کی کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے کیا خوب کہا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جب بھی دو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ چار صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحہ، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار خوبیاں موجود ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ جو لوگ بھی ان خوبیوں سے خالی تھے وہ بالآخر نقصان اور گھاٹے ہی میں رہے۔ اور گزرے ہوئے زمانے سے اس صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ تیز رفتار زمانہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ ان چار خوبیوں سے خالی ہو کر انسان جن بھی کاموں میں اپنی عمر کی محدود مدت کو خرچ کر رہا ہے وہ سب کے سب نقصان کے سوتے ہیں۔ نفع میں صرف وہی لوگ ہیں جن میں یہ چار خوبیاں ہیں اور وہ ان چار خوبیوں کے ساتھ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں۔ بس جب قرآن پورے زور کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان خسارے میں ہے تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ اس نقصان سے، اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں نقصان سے بچنا اور فلاح پانا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی خوبی ہے یعنی ایمان کا ہونا، تو اس میں یعنی اللہ پر ایمان کا ہونا، اس کو بھی اللہ نے بہت واضح انداز سے قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کے وجود کو ماننا اور اس طرح سے ماننا کہ وہی ایک خدا ہے، اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے حکم مانے جائیں۔ ہماری اچھی اور بری قسمتوں کا مالک، ہمارے رزق کا مالک، ہماری صحت اور بیماری کا مالک، ہماری زندگی اور موت کا مالک، اور اس دنیا اور اس دنیا سے جڑی ہر چیز اور اس کے علاوہ وہ تمام کائنات اور جو ہماری نظروں میں بھی نہیں اور سب اللہ کے تابع ہیں، تو پھر اللہ ہی مستحق ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہی پر توکل کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن کاموں کو اللہ نے ہمیں کرنے سے روکا یا جن کاموں کو ناپسند کیا ان سے رک جائیں۔ اور پھر ایمان، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر ایمان کا ہونا، جتنی کتابیں آ چکی ہیں قرآن سے پہلے، قرآن کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ایمان کا ہونا، اور آخرت کو ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو تبھی ہم جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف مائل ہوں گے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے روکیں گے۔ جب ہمارا اس چیز پر ایمان ہوگا کہ ایک دن وہ آنا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے، موت کے بعد جو ہے وہ نئی اور حقیقی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اور اسی کی ناکامی اور کامیابی جو ہے وہ اصل میں کامیابی اور ناکامی ہے، تو تبھی جو ہے وہ ہم
اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی آنے والی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ اس کے بعد جو دوسری صفت ہے یعنی ایمان، تو قرآن کی روح سے کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالحہ نہیں جب تک اس میں ایمان موجود نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالحہ سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں بھی عمل صالحہ کا ذکر ایمان کے بعد ہے۔ قرآن میں کسی بھی جگہ ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالحہ نہیں کہا گیا، اور نہ عمل بلا ایمان اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ بیج اور درخت کا، یعنی اگر بیج زمین میں ہی نہ ہو تو یہ کیسے ہے کہ درخت پیدا ہو جائے گا، یا اگر بیج زمین میں ہے اور درخت پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ وہ زمین میں ہی کہیں دفن ہو کر رہ گیا۔ تو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت بہت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد عمل صالحہ پر عمل کرنا ہے، اور عمل صالحہ کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایمان اور عمل صالحہ کے بعد جو ہے جو اگلی چیز بتائی گئی وہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں، یعنی اس کو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور بری چیزوں کو روکنا امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یعنی جب انسان نیک اور اچھے کام کریں تو پھر ان کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک پورا اسلامی معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، پھر اس معاشرے کے اندر ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر نیکی اور دین کے کاموں پر اور اچھے کاموں پر اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہمیں جو بھی تکالیف اور مصیبتیں آئیں، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو پھر یہ کتنا بڑا عہدہ ہے کہ امت مسلمہ کو جو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، تو جب عہدہ بڑا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور جب ذمہ داری بڑی ہے تو پھر اس پر کام بھی وہ بہت محنت والا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ جب کام بڑا ہے محنت والا ہے تو اس میں مشکلات بھی ضرور ہوں گی، تو پھر ان مشکلات پر ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہنا، اور ایک دوسرے کو اس بات کی جو ہے نصیحت کرتے رہنا کہ جب ہم نیکی کے کام، اچھے کام اور برائیوں سے رکنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ثابت قدم رہنا ہے، تو پھر خود بھی ثابت قدم رہنا اور دوسروں کی ہمت بھی بندھاتے رہنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ تو یہ وہ 4 خصوصیات کہ اگر یہ انسان ان 4 خصوصیات پر ہی عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہی ایک صورت ہی کافی ہے۔ تو جو کچھ سنا، جو کچھ بتایا، اللہ اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے باقی رہنے والا ہو۔ جو بھی اچھی بات وہ اللہ کی رحمت سے، اور جو بھی کمی اور بیشی ہے وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کی کمی اور کوتاہی ہے، اللہ اس پر معافی والا معاملہ فرما دے، بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔